اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المذہب الحنبلی۔ ہماری بات چل رہی تھی الفقہ المقارن میں حد وجہ کے بارے میں۔ تو قال الجزیری الحنابلہ متفقون فی حدہ، یعنی حد الوجہ کہ مذہب حنبلی والے متفق ہیں چہرے کی حد میں، طولاً و عرضاً مع المالکیہ، لمبائی اور چوڑائی میں مالکیہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا علی المذہب المالکی من منابت شعر الراس المعتاد الى منتهى الذقن، پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہاں کیا کہہ رہے ہیں مولانا کہ الحنابلۃ متفقون فی حدہ، یعنی حد الوجہ طولاً و عرضاً، طولاً یعنی لمبائی میں، وعرضاً اور چوڑائی میں، مع المالکیہ، کس کے ساتھ؟ جو کل ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے والے درس میں، مالکی کے ساتھ۔ فقط قالو، تو انہوں نے کیا کہا، ان شعر الصدغین، صحیح ہے کہ بے شک کنپٹی کے بال، والبیاض الذی فوق بطد الاذنین، اور وہ سفیدی جو کان کی اوپری حصے کی طرف ہوتی ہے، من الرأس لا من الواج، تو وہ سب سر کا حصہ ہے، چہرے کا حصہ نہیں ہے۔ المذہب الحنفی کو دیکھ لیجئے، کہہ رہے قال الجزیری اما حد الوجہ طولا علی مذہب الحنفی، کہ چہرے کی حد حنفی مذہب کے مطابق، فَهُوَ يَبْتَدِئُ مِن مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ، تو وہ شروع ہوتی ہے من منابت شعر الرأس المعتاد، صحیح ہے، بال کے اگنے کی جگہ سے، معتاد یعنی عادی، نارمل جو ہوتا ہے مولانا، عرف میں جیسا پایا جاتا ہے، الی منتہی الذقن، ٹھڈی کے آخر تک، اما حد الوجہ عرضاً، لیکن چہرے کی حد چوڑائی میں، فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ مِنْ أَصْلِ الْأُذْنِ إِلَى أَصْلِ الْأُذْنِ الْأُخْرَى، تو یہ شروع ہوتا ہے مولانا کان کی اصل سے، ایک کان کی اصل سے دوسرے کان کی اصل تک، یعنی پورا چوڑائی میں حنفی مذہب کے یہاں دیکھو یہ کان کی اصل آ گئی نا، یہاں سے لے کے یہاں تک، ان کے یہاں پورا دھلنا کیا ہے؟ واجب ہے۔
وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِوَتَدِ الْأُذْنِ، اور کچھ لوگ اس کے تعبیر دیتے ہیں اذن کے یعنی کان کے اوپری حصے سے. فَالْبَيَاضُ الْمَوْجُودُ بَيْنَ الذِّقْنِ وَبَيْنَ الْأُذْنِ، تو وہ سفیدی جو ٹھڈی اور کان کے درمیان ہے، یعنی یہ سفیدی صحیح ہے. داخل فی الوجہ، وہ داخل ہے کس میں؟ چہرے میں. طبعاً قدرتی طور پر. فَيَجِبُ غَسْلُهُ، تو اس کا دھلنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اب فرق دیکھا مولانا، حنبلی کس کے ساتھ گئے؟ مالکی کے ساتھ. حنفی کیا ہوئے؟ لمبائی میں تو ٹھیک ہے لیکن چوڑائی میں ان کا کیا ہو گیا؟ یہ ایک کان کے اصل سے دوسرے کان تک آ گئی ہے. اب آ جائیے المذہب الشافعی کا مولانا. شافعی والے کیا کہتے ہیں؟ قال الجزیری، جزیری نے کہا ہے وحد الوجہ طولا وعرضا، کہ چہرے کی حد لمبائی اور چوڑائی میں عند الشافعیہ، شافعیہ کے نزدیک، ہوا ما تقدم عند الحنفیہ، وہ جو گزر گیا ہے کس کے نزدیک؟ حنفی کے نزدیک، چوڑائی کے اعتبار سے. فرق ایک ہے مولانا، دیکھیے آگے کیا فرق ہے کہ مولانا الا ان الشافعی قالوا انما هو تحت الذقن يجب غسله. فرق آگے سمجھ میں؟ الا ان الشافعی قالوا، یہاں تک کہ شافعیہ نے کیا کہا مولانا؟ انما هو تحت الذقن، جو ٹھڈی کے نیچے ہے یعنی یہ والا حصہ کیا ہے؟ یجب غسلہ، اس کا دھلنا کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی ہمارے یہاں بھی کیا ہے مولانا، یہاں سے اگر لا کے یہاں چھوڑ دیں صحیح ہے تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا نا. ایسے کرنا ضروری تو نہیں ہے کہ پورا ہاتھ یہاں تک پھیرنا، گردن تک لانا ہے، نہیں. یہاں منابت شعر سے کہاں تک؟ زخم تک ہے نا. ان کے یہاں کیا؟ تحت الزخم. تحت الزخم سے مراد کیا ہو گیا مولانا؟ یہ والا ہے ٹھڈی کے نیچے کا، یعنی یہ جو نیچے والا جبڑا ہے ہمارا، یہ ہاں جو منہ کا ہی بھاگ ہے ویسے تو، لیکن وجہ تو نہیں ہے. انہوں نے اس اعتبار سے اس کو بھی شامل کر دیا ہے. ہاں وَهَذَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ، اور یہ وہ چیز ہے جس سے شافعیہ دوسروں سے کیا ہے؟ منفرد ہیں، علیحدہ ہیں. نہ یہ چیز مالکی کے ہاں ہے، نہ حنبلی میں ہے، نہ حنفی میں ہے. ان تینوں سے الگ ہیں. وَهَذَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ، اور یہ وہ چیز ہے جس سے شافعی مذہب کیا ہے؟ مذہب شافعی منفرد ہیں. عَلَىٰ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَافَقُوا الْمَالِكِيَّ وَالْحَنَابِلَةَ، لیکن شافعیہ نے اتفاق کیا ہے مالکیہ اور حنابلہ کے ساتھ عَلَىٰ أَنَّ اللِّحْيَةَ الطَّوِيلَةَ تَتَّبِعُ الْوَجْهَ، کہ لمبی داڑھی اتباع کرتی ہے کس کا؟ چہرے کا. فَيَفْتَرِضُ غَسْلَهَا، تو اس کا دھلنا کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی پتا چلا داڑھی یہاں تک کی ہے صحیح ہے تو صرف ایسے ایسے کہاں نہیں، پورا لے کے پورا کہاں تک آنا ہوگا؟ پوری داڑھی کو دھلنا ہوگا. شافعیہ وافقوا المالکیہ والحنابلہ، شافعیہ نے اتفاق کیا کس کے ساتھ؟
مالکی اور حنابلہ کے ساتھ علی ان اللحیۃ الطویلہ کہ لمبی داڑھی تتبع الوجہ چہرے کا اتباع کرتی ہے، فیفترض غسلها الى آخرها خلافا للحنفیہ تو واجب ہے اس کا دھلنا آخر تک، خلافا للحنفیہ حنفیہ کے برخلاف۔ یعنی حنفیہ کے آخر تک دھلنا اس کا مطلب واجب نہیں ہے، دیکھنا ہوگا۔ اور یہاں مولانا حدیث بھی ہے باقاعدہ، وقال ابن قدامہ، ابن قدامہ کے بارے میں لکھوا چکا ہوں نا پہلے، وَيَجِبُ غَسْلُ مَسْتَرْسَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ استرسل کہتے ہیں مولانا داڑھی کا چھوڑنا، داڑھی کا لمبا ہونا، استرسال یعنی داڑھی کا لمبا ہونا۔ وَيَجِبُ غَسْلُ مَسْتَرْسَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ واجب ہے بڑھی ہوئی داڑھی کا دھلنا۔ وقد روی ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک روایت کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى رجلا ایک آدمی کو دیکھا غطى لحيته في الصلاة جس نے نماز میں اپنی داڑھی کو کیا کر رکھا تھا؟ ڈھک رکھا تھا۔ ہاں غطى لحيته اس نے اپنی داڑھی کو ڈھک رکھا تھا في الصلاة نماز میں۔ نہیں باندھے تو مولانا گمچھا باندھ لیا، جیسے داڑھی اب پیٹ تک آ رہی ہے، شال اوڑھی تو کیا ہوا داڑھی کہاں رہے گی؟ چھپ جائے گی، تو ضروری داڑھی کو اٹھا کے ایسے شال اوڑھے، کیسے اڑے گا؟ تو رسول نے کیا کہا؟ فقال اکشف وجہک اپنے چہرے کو کھولو۔ فَإِنَّ اللِّحْيَةَ مِنَ الْوَجْهِ بے شک داڑھی کس میں سے ہے؟ چہرے میں سے ہے۔ اور دلیل کیا ہے مولانا؟ دلیل دیکھیے وَلِأَنَّهُ نَابِتٌ فِي مَحَلِّ الْفَاظِ يَدْخُلُ فِي اسْمِهِ ظَاهِرًا اس لیے کہ یہ اگی ہوئی ہے واجب کی جگہ سے۔ بھئی چہرے کا دھلنا واجب ہے نا، تو داڑھی کہاں سے اگی ہے؟ لأنه نابت فی محل اس لیے کہ یہ اس جگہ سے اگی ہے، الفرض صحیح ہے جو کس کی جگہ ہے؟ واجب کی جگہ ہے۔ يدخل فی اسمہ ظاہرا تو اسی کے نام میں ظاہرا داخل ہو جائے گا، یعنی اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ پھر چہرہ کہا جائے گا۔ اور یہ کس سے مشابہ ہے مولانا؟ فَأَشْبَهُ الْيَدُ الزَّائِدَةُ یہ بڑھے ہوئے ہاتھ کی شباہت رکھتا ہے۔ جیسے اگر کسی کا ہاتھ بڑھا اور 5 کی وجہ 6 انگلی ہو تو 6ٹھی انگلی دھلے گا کہ نہیں دھلے گا؟ کیونکہ وہ کس کا حصہ ہے؟ ہاتھ کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے مولانا کہہ رہے بڑھی ہوئی داڑھی بھی کس کا حصہ ہوگی؟ چہرے کا حصہ ہوگی۔ وَلِأَنَّهُ يُوَاجِهُ بِهِ فَيُدْخَلُ فِي اسْمِ الْوَجْهِ اس لیے کہ یہ بھی سامنے ہوتی ہے، فَيَدْخُلُ فِي اسْمِ الْوَجْهِ تو اس طرح سے چہرے میں داخل، وجہ میں داخل ہو جائے گی۔ وَخَالَفَ فِيهِ الْحَنَفِيُّ لیکن حنفی نے اس کی کیا کی ہے مولانا؟ مخالفت کی ہے۔ اس کو جانے دیتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا حنفی نے مخالفت کیا کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔